وہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے، کیونکہ یہ سب نقصان کرتی ہے اپنی معیشت کو۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا بڑا برا حال تھا جب انہوں نے اکانومی سنبھالی ہے، تو اس کے علاوہ ہم نے 3 بڑی ڈیمز شروع کی پاکستان میں 50 سال کے بعد، جن کو مجھے افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا رک گیا کام، کیونکہ گورنمنٹ کی اب وابڈا کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ جب سے یہ آئے ہیں کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے، اب باہر سے قرضے نہیں ملیں گے، تو وہ سارا جو ہم نے اتنی 50 سال کے بعد اپنے ملک میں پانی کے ریزروائرز اور پانی سے بجلی بنانا، جو سب سے آسان صاف طریقہ بجلی بنانے کا، وہ اب رکا ہوا ہے۔ تو ہم نے وہ کیا۔ پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ جو موسم کی تبدیلی، جس کو جو ایک بہت بڑا دنیا میں مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، موسم اب آپ بتا نہیں سکتے، کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی خشک سالی آ جاتی ہے۔ تو وہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا، ہم نے جو 1 ارب درخت پہلے پختونخوا میں لگایا، اب 10 ارب درخت کا، جو دنیا نے اکنالج کیا، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے۔ اس کے علاوہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ یہ مشکل سے ملک کو نکال کے، بینکرپٹ ملک کو کرونا کے باوجود جو اوپر لے کے جا رہی تھی۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں، ہمارے اوپر 2 فائن ہوئے تھے، 2 کرپشن کیسز ہوئے تھے، ایک کارکے کا، رینٹل پاور کا، وہ پاکستان کو 250 ارب روپے کا فائن ہو چکا تھا۔ اور پھر اس سے بھی بڑا، جو سب سے بڑا تھا، ریکوڈیک، وہ بھی پاکستان کے کیس فائن ایوارڈ ہو چکا تھا، اور وہ پتہ نہیں تقریباً 2000 ارب کا تھا۔ دونوں ہماری حکومتوں نے، ہم نے ان کو ریزالو کیا۔ ہم نے پہلے سیٹل کیا کارکے کا، میں نے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے تو ہم نے وہ ختم کیا۔ اور پھر ہمارے دور پہ نیگوسیشن میں ریکوڈیک، جو کہ بالکل پاکستان کو، جس طرح میں نے کہا، اتنا بڑا وہ 2000 ارب کا فائن پاکستان تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ ہم نے سیٹل کیا۔ اس وقت انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی۔ اور گورنمنٹ کیوں گرائی؟ انہوں نے کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی جناب پاکستان میں، مہنگائی مارچز کر دی، اور پتہ نہیں وہ 3-4 لانگ مارچز کر دی مہنگائی کے اوپر۔ مہنگائی کیا تھی؟ میں بار بار کہتا گیا کہ یہ عالمی مہنگائی ہے، ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک تھا۔ ہم نے جو ڈیزل اور پٹرول ہم نے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ہم پہلا ملک تھے جس نے سبسڈائز کیا۔ ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے۔ ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، اس ٹیکس سے ہم نے اس کو سبسڈائز، جو ہمیں فگرز دی ہوئی تھی۔ ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے۔ یہ کہتے ہیں نا جی IMF کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے ہیں، ہم تو IMF کے ساتھ 2.5 سال تھے، ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے۔ اس کے باوجود ہم نے پٹرول اور ڈیزل سارے بر صغیر میں سب سے سستا پاکستان میں تھا، ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا۔ ہم نے بجلی 16 روپے یونٹ تھی، ہم نے اس کے اوپر بھی 5 روپے سبسڈی دی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ جناب یہ مہنگائی روکنے کے لیے آئے ہیں۔ 50 سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے 5 مہینوں میں۔ 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اور تو اور چھوٹے جو سیدھی آٹا جو عام آدمی کا، وہ دگنی ہو گئی ہے اس کی قیمت، 100 روپے کلو سے اوپر چلا گیا۔ چاول دگنے ہو گئے ہیں۔ جو پٹرول اور ڈیزل ہمارے زمانے میں تھے، اب تو عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے۔ ہمارے زمانے میں 103 ارب سے 110 پہ گیا ہے، وہ نیچے آ کے اب وہ آ گیا $90 کے اوپر۔ اس کے باوجود 250 روپے کا لیٹر ہو گیا ڈیزل، جو ہر چیز متاثر کرتا ہے، اور پٹرول۔ اور روپیہ گرنا شروع ہوا۔ جس دن انہوں نے عدم اعتماد کی تھی تو 178 روپے کا ڈالر تھا،
آج پتہ نہیں کتنے 240 پہ جا کے اب پتہ نہیں 230 پہ یہ کتنا بھی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ سازش کی, کیوں کی, کیا مقصد تھا اس کا؟ اس سے کیا سب کے سامنے ہے کہ اب پاکستان کو بجائے نقصان ہونے کہ پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے جو وہ گر کے وہ کون سی چلی گئی, یعنی سی جو کہ یعنی تقریباً سب سے نیچے چلی گئی ہے. ہمارے 5 بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے, انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز. اور پھر سے میں نے کہا 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اور جو گروتھ ریٹ 6% پہ تھی یہ کہہ رہے ہیں 2% پہ, لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی اب نیچے جانے والی ہے. انڈسٹری جو کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے, ٹیکسٹائل کے مزدور نہیں مل رہے تھے فیصل آباد میں, باہر سے لے کے آ رہے تھے, آج وہاں 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ کس کی, یہ کیا وجہ تھی؟ اور 2 وجوہات تھی. جو بیرونی سازش تھی ان کی تو بڑی سمپل تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران ہو جس کو وہ پتلا ہو, جو حکم کرے وہ کر دیں. اگر وہ کہے جی ہماری جنگ میں شامل ہو جاؤ تو ہم 80,000 اپنے لوگ بھی قربان کر دیں ان کے لیے. وہ کہے جی روس سے تم نے سستا تیل نہیں لینا, تو ہم کہیں جی ہاں جی جو آپ کہتے ہیں ہم تیل نہیں لیتے. ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل لے رہا ہے روس سے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم غلام ہیں یہاں. اور وہ کیوں غلام ہیں؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک چیز یاد رکھنا, اگر آج میرے بھی پیسے ملک سے باہر پڑے ہوتے تو میرے میں جرت نہ ہوتی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. کیونکہ وہ جب چاہے میرے پیسے ضبط کر سکتے ہیں. جب سے وہ روس اور یوکرین کی لڑائی ہے انہوں نے روسیوں کے پراپرٹیز اثاثے ضبط کرنے شروع کر دیے ہیں. تو ان کو بھی ڈر تھا, کیونکہ ان کے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ان کا پیسہ جو ان کے ملک سے باہر یہ لے کے گئے ہوئے 30 سال میں. ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے. اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے. شہباز شریف پکڑا جانے والا تھا, اس کے اور اس کے بیٹے نے جیلوں میں جانا تھا ایف آئی اے کے کیس میں, جو مقصود چپڑاسی جدھر 4.25 ارب روپیہ چپڑاسیوں کے نام پہ اور نوکروں کے نام پہ آ رہا تھا, وہ سیدھا سیدھا کیس میں ان کو سزا ہونے والی تھی. ایف آئی اے کے اوپر اپنے آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم کر رہا ہے, نیب کے اوپر اپنا آدمی اٹھا کے 1100 ارب روپے کے کیسز اب ختم ہو رہے ہیں. 200 کیسز ختم ہو چکے ہیں ان کے. ابھی عدالت میں پتہ چلا کہ 200 کیسز نیب کے ختم کروا چکے ہیں اپنے. ٹوٹل جو ان کو جو ورتھ ہے کیسز کی وہ 1100 ارب روپے ہے جو یہ معاف ہوں گے اپنے, جن کو این آر او ملے گا. اور یہ جو این آر او ہے, یہ جو این آر او اب مل رہا ہے, اس سے زیادہ اس ملک سے ظلم نہیں ہو سکتا. کوئی دشمنی نہیں کر سکتا اس ملک سے کہ ایک طرف لوگوں کی کمر توڑ دیں مہنگائی میں, ملک کی معیشت نیچے لے آئیں. وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا. اور ساتھ اربوں روپے کے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف ہو جائیں اور قانون چینج کر دیں. اب قانون اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے قانون جو بدلے ہیں, میں اس لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. اب انہوں نے قانون کیا بنایا ہے کہ اگر عمران خان کے کوئی 1 ارب روپیہ باہر پڑا ہوا ہے برطانیہ میں یا اثاثے ہیں اس کے, اور انفارمیشن آ جاتی ہے کہ یہ عمران خان کے ہیں, انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وہ عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. وہ ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتے عدالت میں, انہوں نے قانون بنا دیا ہے. اور دوسرا, اب یہ آپ سب کے سامنے وہ میں نے کئی دفعہ فلمیں دکھائی ہیں کہ پہلے وہ مریم کہتی ہے جی ہمارے یہ 4 بڑے بڑے محلات لنڈن میں ہمارے نہیں ہیں. میری تو لنڈن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ پینما میں انکشاف ہو جاتا ہے تو 4 سال کے بعد وہی کہتا ہے اس کا بھائی کہ الحمدللہ یہ ہمارے بھی ہیں اور یہ مریم ان کی مالکہ ہے.
اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر گیا کہ، اور وہ نواز شریف نے اسمبلی میں ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ہیں. تو جب آپ کے ہیں تو بتائیں پیسہ آیا کدھر سے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جج نیب والے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہاں بھی میچ تو فکس ہوا تھا، اپنا نیب کا ہیڈ رکھ دیا انہوں نے. اس نے کہا جی نہیں میں نہیں بتا سکتا، چلو جی بری ہو گئے. یعنی دنیا میں ایسا مذاق ہوتا ہے کہ ہر پبلک آفس ہولڈر کے لیے ساری دنیا میں قانون ہے. میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو میری ذمہ داری ہے بتاؤ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، آج سے 35-36 سال پہلے جب میں نے لنڈن میں اپنا فلیٹ لیا تو میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا، کیونکہ 6 مہینے میں ادھر کرکٹ کھیلتا تھا، 6 مہینے ٹور کرتا تھا دنیا میں. اس کے باوجود عدالت نے میرے سے جو سوال پوچھا کہ کدھر سے وہ پیسہ آیا، کدھر سے آمدنی، 40 سال پرانے کانٹریکٹ میں نے دکھائے ان کو کہ کدھر سے میرے سے پیسہ آیا. میں نے لنڈن اور وہ فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آیا. یعنی تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کرکٹر اپنی ساری سورس آف انکم منی ٹریل دے سکتا ہے تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کیسے نہیں دے سکتا؟ اس کے اوپر تو ذمہ وہ تو سب سے سپریم عہدہ، وہ کیسے نہیں بتا سکتا کہ میری پراپرٹیز باہر کیسی ہے؟ میری بیٹی، وہ اس کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ لے سکتی. تو اس کا مطلب اس کے چوری کے پیسے بیٹی کے نام پہ لے لیے، اور اس کو اگر آپ بری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم کو پاکستان میں آپ پکڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب کہ ایک میں بڑا طاقتور چور ہوں اور میں یہاں سے پیسے چوری کرا کے ملک سے باہر بھیج دوں، کوئی مجھے نہیں پکڑ سکے گا. انہوں نے قانون ہی بدل دیا ہے، انہوں نے لائسنس دے دیا ملک کو ڈاکہ مارنے کا، اور صرف اب چھوٹا چور پکڑا جائے گا، بڑا ڈاکو نہیں پکڑا جائے گا جو انہوں نے قانون بنائے. اس لیے میں یہ ساری اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑی ناانصافی کسی بنانا ریپبلکس میں نہیں ہے، غریب ملکوں میں ایسی ناانصافی نہیں ہے. کسی غریب ملک بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اتنا شرمناک قانون ہم نہیں بنا سکتے کہ اب چوری کو اجازت دے دو، طاقتور کی چوری کو اجازت دے دو. اس لیے میں کال دے رہا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آپ نے، اگر آپ، وہ اللہ کا فرمان ہے، جہاد ہے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا اور ناانصافی کے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا. تو میں اب آپ کو اچھا، اور سارے آپ یونینز کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ملک میں روزگار ہوگا تو یونینز کے پاس بارگننگ پاور ہوگی نا. اگر بے روزگاری ہوگی جو یہاں بڑھتی جا رہی ہے، اب جب گروتھ ریٹ نیچے گر رہی ہے تو اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو جب بے روزگاری اور بھوک ہوگی تو آپ کا تو سارا انفارمل سیکٹر میں آپ کا ورکر چلا جائے گا، وہ تو جو پیسے دے گا وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تھوڑی اگر 25,000 منیمم ویج ہے تو وہ تو 10,000 پہ بھی کام کرے گا بھوکا آدمی. اس لیے اگر یہ معاشی اس بحران بڑھتا جائے گا تو سب افیکٹ ہیں اور مہنگائی بڑھتی جائے گی. اب اس مہنگائی کے اندر مجھے بتائیں، جو بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے تھی، اب 36 روپے یونٹ آفیشل ہے، ٹیکس لگا کے 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. ابھی لوگوں کے پاس بجلی کے بل آئیں گے، بتائیں کون بجلی کا بل دے گا؟ جو تنخواہ دار طبقہ وہ تو مارا گیا. سارا تنخواہ دار طبقہ آج اس مہنگائی میں مارا جا رہا ہے. اس لیے آپ نے سب نے، اچھا اگر برا وقت آتا تو چلو سارا ملک مل کے قربانیاں دے. یہ بڑے بڑے ڈاکو اپنے اربوں روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں اور قوم کو کہہ رہے ہیں قربانی دو. اس ناانصافی کے خلاف میں نے آپ سب کو کال دوں گا. میں
یہ ذرا سب آپ نے کھڑے ہو کے یہ میرے ساتھ حلف لینا ہے. ہاتھ کھڑا کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا اور پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے. کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے. اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. آمین.